قرآن پاک سکھاتا ہے عزت دینے والا بھی میں ہوں اور ذلت دینے والا بھی میں ہوں۔ انسان کی عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی راہیں لوگوں کے خوف سے بند نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کسی عورت کی نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی موٹیویشنل ثابت ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے اس مسئلے کے بارے میں بات کروں گی جو کہ میرے سمیت ہم سب کو درکار ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں اس کی ریزنز بھی بتاؤں گی اور اس سے نکلنے کے آپ کو 7 بہترین طریقے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے ہم اس خوف سے چھٹکارا پا سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پاکستان کی لاکھوں عورتیں اپنے دل میں ایک ایسا خوف پال کر بیٹھی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف انہیں جینے نہیں دیتا۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں، پڑھائی کرنا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں، اپنی پسند کا اظہار کرنا چاہیں، زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنا چاہیں، اپنی پسند کے کپڑے پہننا چاہیں، تو ان کے اوپر سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہ ایسا خوف ہے جسے سوچ کر وہ اپنی ہر خواہش کا گلا دبا دیتی ہیں۔ ان کے اندر اتنی آوازیں، اپنے اندر اتنا شور دبائے بیٹھی ہیں کہ باہر سے جتنی پرسکون لگتی ہیں، اندر سے اتنا ہی شور، اتنی ہی آوازیں ہیں جو کہ انہیں پریشان رکھتی ہیں۔ ایک انجانا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس خوف پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ اس خوف کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بس ڈر ڈر کے وقت ٹائم پاس ہی ہوگا۔ یہ خوف کیوں بنتا ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی سیلف ورتھ کو دوسروں کی اپروول دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو دوسروں کی سوچ کے مطابق گزارنا شروع کرتا ہے۔ عورت میں یہ خوف زیادہ گہرا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ معاشرہ جو ہے ہمارا، وہ عورت کو بہت زیادہ جلدی جج کرتا ہے۔ اس کے لباس، انداز، فیصلے سب پر بات کی جاتی ہے۔ عورت کو خاندان کی عزت کا بوجھ تھما دیا جاتا ہے کہ بس یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کوئی بات کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے فیصلے، اس کی ذات کے بارے میں ہمیشہ لوگ پورے خاندان میں یہی باتیں بن جاتی ہیں کہ وہ اس نے ایسے کیا، ویسے کیا۔ غلطی کی گنجائش جو ہے وہ کم ملتی ہے اسے، کہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی۔ عورت سے ہمیشہ کامیابی مانگی جاتی ہے۔ اس کی ناکامی پر زبانیں زیادہ چلتی ہیں، اور ایموشنل کنڈیشننگ جو ہے وہ بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، بیٹا لوگ کیا کہیں گے۔ یہی جملہ اس کی سوچ کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ یہ خوف عورت کو اندر سے کمزور کرتا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی دوسروں کے معیار کے مطابق گزارنے لگتی ہے، نہ اپنے رب کے معیار کے مطابق، نہ اپنی حقیقت کے مطابق۔ بس وہ یہ سوچتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہمارا قرآن پاک سکھاتا ہے عزت دینے والا بھی میں ہوں اور ذلت دینے والا بھی میں ہوں۔ انسان کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ میں یہ نہیں دی۔ اس کی کامیابی لوگوں کے فیصلوں سے نہیں بدلے گی، اس کی راہیں لوگوں کے خوف سے بند نہیں ہوں گی۔ اللہ کبھی کسی عورت کی نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر عورت کا قدم نیکی، سچائی اور حوصلے پر ہونا تو لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، اللہ اس کے لیے برکت، آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ عورت اس خوف سے کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ تمام سٹیپس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی جن پر آپ نے عمل کرنا ہے اور زندگی کو اس خوف پر آپ نے قابو پا لینا ہے۔ نیت کی صفائی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت کی صفائی کرنی ہے۔ بالکل سچائی، نیکی اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا، اور زندگی کے اس سفر پر قدم رکھنا ہے کہ اس خوف پر قابو پانا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوسرا سٹیپ کہ اپنی زندگی کا سوال بدلیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس خوف سے نکلیے اور یہ نہ سوچیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی زبانیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، وہ صرف ایک شور ہے فضا کا، اس کے اوپر آپ نے بالکل توجہ نہیں دینی۔ اپنا آپ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں کون سا کام کرنا چاہتی ہوں اور کیا نہیں کرنا چاہتی، کون سا میری زندگی کا مقصد ہے۔ باؤنڈریز سیکھیں، لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھیں۔ لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی روشنی برداشت نہیں کرتے، ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ آپ نے اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے، ان سے تھوڑے سے فاصلے پر رہنا ہے، ہر بات ان سے شیئر نہیں کرنی۔ ایک چھوٹا قدم، آپ نے یہ نہیں کہ میں بہت ایک دفعہ ہی میں چھت پہ چڑھ جاؤں گی پھلانگ کے، نہیں، سیڑھی پر چڑھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چھت پر پہنچیں۔ اسی طرح آپ نے ایک چھوٹا قدم لینا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کون سا کام کرنا چاہتی ہیں، کون سا کام آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ نے وہ چھوٹا سٹیپ لینا ہے، مسلسل حرکت کرنی ہے اور اس پہ پوری توجہ سے، کنسسٹنسی سے کام کرتے رہنا ہے۔
اپنی کامیابیاں لکھیں۔ ڈیلی آپ نے اپنی کامیابیاں لکھنی ہیں۔ ہر عورت کے پاس کوئی 20 کامیابیاں تو ایسی ہوتی ہی ہیں کہ جن کو دیکھ کے وہ خوش ہوتی ہے، تو آپ نے انہیں ضرور لکھنا اور یاد کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں اس قابل ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیے سیف پیپل تلاش کرنے ہیں، کوئی سے بھی 3، ماں، بہن، شوہر، بیٹا، کوئی بھی، جن سے آپ بات کریں، آپ کا دکھ ہلکا لگے، آپ کو فیل ہو کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، یہ آپ کی کامیابی پر ہنسیں گے نہیں، ٹانگیں کھینچنے والے نہیں ہیں کہ پیچھے سے نیچے گرا دو، جی سیڑھی کھینچ لو، یہ اوپر نہ چڑھ جائے کہیں، ایسے لوگ نہیں۔ وہ جو آپ کا دکھ سنیں، آپ کی مدد کریں، یہ خوف آپ کے دل میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ذہن کے لیے فیئر ریپلیسمنٹ ایکسرسائز کرنی ہے۔ دماغ کو بالکل ہلکا پھلکا، اس خوف کو بالکل دور پھینک دینا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بات آپ نے سوچنی نہیں ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو کہ میں نے اس ڈر سے چھوڑ دیا تھا کہ لوگ کیا کہیں۔ آپ سوچئے، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا، ایسا قدم ہوگا جس سے آپ نے پیچھے قدم کھینچ لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے۔ اس خوف کو نکال کے آپ اپنی نیت باندھنی ہے، وہ اپنا کام تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر ڈٹ جانا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو دیکھیے گا کس طرح سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اور اس خوف پر کس طرح سے دن بدن آپ قابو پائیں گی اور سکون سے پرسکون زندگی تلاش کریں گی۔ لوگوں سے ہر بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کام اس لیے چھوڑ دینے والا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی بات آپ اپنے دل میں آج سے تہیہ کر لیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں میں بھی یہ ڈر نہیں ڈالنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی کو کھل کے جینا سکھانا ہے ہم نے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اور اسے بلا خوف ہم نے جینا ہے۔ اس وجہ سے چھوڑ نہیں دینا سارا کچھ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی بس یہی موٹیویشن سی باتیں تھیں، اور اس کے ساتھ میں بنا رہی تھی چائنیز رائس، ویجیٹیبل رائس، جو بھی آپ انہیں کہیں، تو میں نے کہا ساتھ ریسیپی شیئر ہو جائے گی اور کچھ میں اپنی بہنوں کے لیے موٹیویشنل سی باتیں لے کر آؤں گی، انہیں بھی میری طرح سے گائیڈنس کی ضرورت ہوگی اور زندگی ان کے لیے بھی آسان ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہر عورت کا یہی مسئلہ ہے۔ تو ریسیپی آپ غور سے دیکھیے گا، بہت مزے کے چاول بنائے میں نے اور اس طرح سے جھٹ پٹ منٹوں میں بن جاتے ہیں۔ جب بھی ٹائم نہ ہو، تھوڑا سا ٹائم ہو، تو آپ اس طرح سے بنا سکتی ہیں۔ بہت زبردست سے چاول ہیں، سمپل سی ریسیپی ہے، بہت زیادہ مسالوں والی نہیں ہے۔ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراً سے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ بر وقت اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، میں اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی۔ اور اسے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آنے والی ہر طرح کی مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اور یہ ہمارے مزیدار سے رائس جو ہے نا وہ بن چکے ہیں، کس طرح سے دھوئیں ہوا میں جا رہے ہیں، خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔